بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جو بھی ہم نے پچھلا سبق لیا ہے اس کا ایک چھوٹا سا مراجعہ کر لیتے ہیں اپنا نیا درس شروع کرنے سے پہلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی اسم کو جملے میں درست استعمال کرنے کے لیے 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے، جو کہ 4 پہلو کہلاتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہم نے اس کی پہلی قسم اپنے پچھلے دروس میں لی تھی، جو کہ جنس کے متعلق تھی۔ مذکر اور مؤنث کیسے ہوتے ہیں اسماء عربی میں، ان کی نشانیاں بھی اس میں بتائی گئی تھیں آپ کو۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا پہلو دیکھا تھا عدد کے لحاظ سے اسم کو جاننا، کہ عدد کے لحاظ سے اسم کس طرح کا ہوتا ہے، کتنے اقسام میں منقسم ہوتا ہے۔ تو ہم نے جانا کہ عربی میں عدد مفرد، مثنیٰ اور جمع میں منقسم ہوتا ہے۔ اس کی ساری تفصیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے درس میں۔ آج کا جو درس ہے یا اس سے جو پہلا درس تھا، اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا تعارف لیا تھا کہ وسعت کے لحاظ سے اسم کیسا ہوتا ہے، تعریف بھی لی تھی اس کی، اور کتنی اقسام میں یہ منقسم ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک چھوٹا سا مائنڈ میپ میں نے آپ کے لیے بنایا تھا تاکہ آپ کو یاد رہے پورا اپنا پچھلا درس کہ اسم بلحاظ وسعت معرفہ اور نکرے میں منقسم ہوتا ہے۔ معرفہ اور نکرہ کی میں نے چھوٹی چھوٹی تعریفیں یہاں لکھی تھی، وہاں تو ڈیٹیل میں بتایا آپ کو میں نے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ کتنی اقسام میں منقسم ہے، لیکن اس درس میں ہم لوگ اپنا جو وسعت کا معرفہ والا حصہ ہے اسی کو ہی موضوع تو آئیے چلتے ہیں اپنا درس الرابع، جو کہ الاسم من حیث الوسع ہے، یعنی وسعت کے لحاظ سے اسم کی پہچان کیا ہوگی، کیسی ہوگی۔ یہ دوسرا حصہ ہے بلحاظ وسعت کا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اسم معرفہ کی یہ جو اقسام ہیں، اسم ضمیر، اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول اور معرف باللام اسم جو ہوتا ہے، یہ ساری اقسام اسم معرفہ کی ہیں۔ لیکن اس درس میں ہم لوگوں کا جو موضوع ہوگا وہ صرف اور صرف اسم ضمیر سے متعلق ہوگا۔ تو آئیے دوسرے حصے کا آغاز جو ہے وہ اسم معرفہ کی قسم کرتے ہیں۔ اسم معرفہ کی پہلی قسم اسم ضمیر، اس کی تعریف یہ ہے کہ ضمائر وہ الفاظ ہیں جو کسی نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اردو میں ہم جملہ اس طرح نہیں بولتے کہ حامد کالج سے آیا، حامد بہت خوش تھا، یعنی حامد کے متعلق 2 جملے بولے گئے ہیں یا لکھے گئے ہیں، تو دونوں جملوں میں حامد کو ہم نے مینشن کیا، حامد لفظ کو یا حامد اسم کو۔ تو اس طرح جملہ دیکھیں آپ اچھا نہیں لگ رہا ہم لوگوں کو، بلکہ بجائے یہ لکھنے کے 2 مرتبہ یعنی حامد کا استعمال کرنے کی جگہ جملے میں حامد کی جگہ دوسری مرتبہ کچھ ایسے الفاظ اگر استعمال کر لیں جو جملے کو نہ صرف بامانی بنائیں، مکمل بنائیں، بلکہ سننے میں بھی اچھا محسوس کروائیں۔ ان ایسے تمام اسماء جو کہ کسی اسم کی جگہ استعمال ہونے ضمائر کہا جاتا ہے عربی میں، آپ ضمیر کہہ سکتے ہیں اردو میں۔ ان کے ساتھ یہی جملہ کچھ اس طرح بولا جائے گا: حامد کالج سے آیا، وہ بہت خوش تھا، یعنی وہ اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں، تم اور میں، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، اسماء ہوتے ہیں، یہ ضمائر کہلاتے ہیں اردو میں۔ چونکہ ضمائر ایک معروف کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جتنی بھی ضمائر ہوتی ہیں وہ کسی ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایسے معروف چیز کے لیے استعمال ہوتی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، اسی لیے یہ معرفہ کہلاتی ہیں۔ اردو میں وہ، تم، ہم، میں وغیرہ ضمائر ہوتی ہیں۔ آئیے اب عربی میں استعمال ہونے والی ضمائر سیکھتے ہیں۔ ضمائر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے۔ جملے میں اسم ظاہر کی تکرار سے بچنے کے لیے ضمائر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عربی میں 2 طرح کی ہوتی ہیں: منفصلہ اور متصلہ۔ الضمائر المنفصلہ، اس کی تعریف کیا ہے؟ منفصل فاصلے سے نکلا ہے، جس کے معنی الگ ہو گئی ہوئی ہیں۔ یہ ضمائر جملے میں کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر نہیں لکھی جاتی، یعنی جو بھی اسم ہوتا ہے ان کے ساتھ ملا کر نہیں لکھی جاتی، اسی لیے انہیں عربی میں منفصلہ ضمائر کہا جاتا ہے، یعنی الگ لکھی ہوئی ضمائر کہا جاتا ہے۔ آپ چھوٹی سی ان کی 3 مثالیں دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں: انا، انت یا انتی اور ایاک۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، آگے ہم لوگ ایک مائنڈ میپ کے ذریعے لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ آگے دیکھیں الضمائر المتصلہ، اس کی تعریف کیا ہے؟ متصل سل سے نکلا ہے، جس کے معنی جڑے ہوئے کے ہیں۔ یہ ضمائر جملے میں کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ کر لکھی جاتی ہیں، اس لیے انہیں عربی میں متصلہ ضمائر کہا جاتا ہے۔ جیسے ہو ہے، یہ کما، اور یا ہے زیر کے ساتھ ہے، نیچے کھینچی جاتی ہے جب اس کو بولا جاتا ہے کسی لفظ کے ساتھ۔ یہ آگے جا کے بتاؤں گی آپ کو میں۔ آئیے ایک چارٹ کے ذریعے انہیں جانتے ہیں۔
یہ آپ کے سامنے ہے الضمائر المنفصلہ و ضمائر متصلہ کو میں نے ایک یہاں تصویر میں دکھایا ہوا ہے آپ کو. یہ جو تمام ہے اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں رفع المنفصلہ جو ہے نا یہاں پر اور ضمائر المتصلہ رفع اور نصب جو بتائے ہوئے ہیں یہاں پر، اس کے بارے میں ہم لوگ جب ہم حالت لیں گے اسم کو بذریعہ حالت جاننے کا تو پھر ہم لوگ اس پر ڈسکس کریں گے، انہیں دیکھیں گے. ابھی آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ جو قائمہ آپ کے سامنے ہے ضمائر کا، انا، نحن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، اور کس طرح یہ استعمال ہوتے ہیں آگے جا کے بتاؤں گی. اسی طرح ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، یہ تمام جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں ضمائر، یہ تمام ضمائر کہلاتی ہیں، منفصلہ ضمائر کہلاتی ہیں. اور متصلہ ضمائر جو ہوتی ہیں وہ کاف، ہا، یا المتکلم کے لیے ہوتی ہے. کاف یہ میں بتاؤں گی آگے جا کر آپ کو کہ کس طرح کی ہوتی ہیں ضمائر المتصلہ. اور یہ رفع المنفصلہ کون سی ہوتی ہیں، کب ہوتی ہیں، کیونکہ یہ افعال کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، لگی ہوتی ہیں یہ ضمائر، اور اسماء کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، حروف کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. تو یہاں پر ہم صرف وہ ضمائر ہی لیں گے جو کہ اسماء کے ساتھ استعمال ہو رہی ہیں یا استعمال کی جا رہی ہیں، صرف انہی پہ بحث کریں گے. ان تمام اسماء میں سے جو زیادہ مستعمل و ضروری ہیں آگے کے اسباق میں ہم صرف انہی پر ہی بحث کریں گے، اور اوپر جو ضمائر کی رفع اور نصب کی تقسیم کو بھی ہم لوگ باذن اللہ تعالی آگے آنے والے دروس میں اپنے موضوع کا حصہ بنائیں گے. آپ کے سامنے ہے. آگے بڑھنے سے پہلے گفتگو کے 3 ممکنہ امکانات جان لیں. یعنی جب ہم ابھی ضمائر ہم نے پڑھا ہے پیچھے والے درس میں، ضمائر کو جاننے سے پہلے مزید کس طرح سے وہ ہوتا ہے، کس طرح کی ضمائر ہوتی ہیں، اتنی زیادہ ضمائر کیوں ہیں عربی میں، اور کس کس کے لیے ہوتی ہیں. تو انہیں آگے مطلب بڑھانے سے پہلے اس بات کو صرف یہ بات جان لیں کہ گفتگو کے 3 ممکنہ امکانات ہوتے ہیں. گفتگو جب کوئی کر رہا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، متکلم. جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں متکلمہ ہوں، یعنی کلام کرنے والے کو، بات کرنے والے کو متکلم کہا جاتا ہے. گفتگو جو سن رہا ہوتا ہے، جیسے آپ لوگ میری گفتگو سن رہے ہیں تو آپ مخاطبین ہیں، مخاطبات ہیں، تو آپ تمام جو لوگ ہیں جو سن رہے ہیں وہ مخاطب کہلاتے ہیں، یعنی سننے والے کو مخاطب کہا جاتا ہے. اور جب گفتگو کسی کے متعلق کی جا رہی ہوتی ہے اور وہ اس گفتگو کے دوران موجود نہیں ہوتا، غائب ہوتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں، غائب پرسن کہا جاتا ہے. اب مثالوں کے ذریعے ان امکانات کو سمجھیں. مثلا میں کھانا کھاتا ہوں، مخاطب کیا کہے گا، تم کھانا کھاتے ہو. اور غائب اگر ہوگا تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، جو متکلم کیا کہے گا، یا ظاہر ہے وہ کہہ رہا ہوگا اس کے متعلق تو وہ کیا کہے گا، وہ کھانا کھاتا ہے. تو 3 امکانات آپ نے جان لیے. اب مندرجہ بالا جملے مثنیٰ کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں اور جمع اشخاص کے لیے بولے جا سکتے ہیں. ظاہر ہے جو اشخاص ہیں ان کی تقسیم ہم لوگوں نے عربی کے لحاظ سے مفرد، مثنیٰ اور جمع لی ہے، اور اردو کے لحاظ سے مفرد اور جمع ہوتی ہے. عربی میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ ضمائر، اسماء اشارہ، آگے بھی آپ دیکھیں گے جو بھی قواعد ہوں گے، اشخاص کے عدد اور جنس کے لحاظ سے بھی منقسم ہوتے ہیں. یعنی عربی کی، جیسے میں اگر اردو لغہ کی بات کروں تو کیا ہوگا کہ یہاں پر تم کھانا کھاتے ہو اگر میں کہوں گی تو تم مذکر کو بھی کہہ سکتی ہوں اور مؤنث کو بھی کہہ سکتی ہوں. آگے ہمیں فعل سے پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے، مؤنث ہے یا مذکر ہے. اور اگر وہ کہوں اس کے بارے میں، مذکر کے بارے میں کہوں یا مؤنث، تو ہمیں ضمیر وہی لگانی پڑتی ہے اس کے لیے، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. لیکن عربی میں اس طرح نہیں ہوتا. عربی میں جتنی بھی ضمائر ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، وہ مذکر اور مؤنث کے لیے، مفرد ہو اس کے لیے بھی مختلف ہوتی ہیں، مثنیٰ ہو ان کے لیے بھی مختلف ہوتی ہیں. تو ان کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. یہ چھوٹا سا ایک مائنڈ میپ ہے جو مجھے ملا تھا، میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں لگا دیا کہ گفتگو سے متعلق 3 امکانات ذہن میں رکھ لیا کریں، کیونکہ ان 3 امکانات کے اوپر ہی آپ کی جو ضمائر ہیں عربی میں وہ منقسم ہو جائیں گی. اردو میں تو آپ کے سامنے غائب کے لیے وہ، اس، حاضر کے لیے تو، تم، اور متکلم کے لیے میں اور ہم کا استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس سے یہ عربی میں دیکھیں گے تو یہ تھوڑی مختلف ہیں، اور عدد اور جنس کے لحاظ سے بھی یہ آپ پڑھیں گی. آپ کی آسانی کے لیے میں ایک مائنڈ میپ تیار کرتی ہوں ہمیشہ، آسانی کے لیے، کہ جو بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں انہیں ایک
چھوٹے سے مائنڈ میپ کے ذریعے آپ بے شک اسے پرنٹ آؤٹ کر لیں اور اسے اپنے، جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ آپ کہیں بھی لگا دیں جہاں آپ کی نظر زیادہ پڑتی ہے. اور خواتین زیادہ تر کچن میں کام کرتی ہیں، ان کا زیادہ وقت کچن میں گزرتا ہے، تو وہ اپنی کچن میں اس مائنڈ میپ کو لگا دیں، یا سونے سے پہلے مرد حضرات لگا لیں اپنے چارپائی یا اپنے بیڈ کے سائڈ پر، تو آپ انہیں سوتے جاگتے دیکھ سکیں، جہاں پر آپ انہیں اب بآسانی دیکھ سکیں، تو آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی. اس جدول میں آپ عربی ضمائر کی تقسیم عدد اور جنس کے لحاظ سے یاد کر لیں. مزید یہ کہ گفتگو میں استعمال کے لحاظ سے غائب، متکلم اور مخاطب کے لیے کون سے ضمائر کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے متعلق بھی آپ آسانی سے جان سکتے ہیں اس مائنڈ میپ کے ذریعے. یہ سبق چونکہ علم نحو سے متعلق ہے، اسی لیے انہیں متصل اور منفصل ضمائر کو زیر بحث لائیں گے جو اسم کے ساتھ لکھی بولی جا سکتی ہیں. یعنی اس ہم لوگ مائنڈ میپ کو آپ ذہن میں رکھیں، یاد کر لیں. جو اسماء سے منسلک ہیں ہم انہیں ہی زیر بحث لائیں گے، ان کے اوپر بھی فی الحال اس والے سبق میں بات کریں گے. یہاں پر آپ دیکھیں میں نے یہ مائنڈ میپ کس طرح ترتیب دیا ہے کہ ضمائر منفصلہ جو ہیں اور ضمائر متصلہ جو ہیں، جو زیادہ استعمال کی جانے والی ہیں، وہ میں نے یہاں پر آپ کو غائب کے لیے، مخاطب کے لیے اور متکلم پرسن کے لیے الگ الگ بنا دی ہیں. اب غائب میں مذکر مؤنث بھی ہو سکتا ہے، اور مذکر مؤنث مفرد بھی ہو سکتا ہے اور مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے. مذکر یعنی غائب پرسن جو ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، اور مذکر میں وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے اور جمع میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور وہ غائبہ ہے تو وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، مثنیٰ بھی ہو سکتے ہیں اور جمع بھی ہو سکتی ہیں. اسی طرح جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ دوسرے پرسن کو کہتے ہیں مخاطب، جب ہم کسی کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مخاطب مفرد بھی ہو سکتا ہے، مخاطبہ بھی ہو سکتی ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں مخاطب جن کو ہم بات کر رہے ہوں، اور دو مخاطباتان بھی ہو سکتی ہیں، یعنی دو خواتین بھی ہو سکتی ہیں، دو فیمیل بھی ہو سکتے ہیں، یا میل اور فیمیل بھی ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم مخاطب جمع سے بات کریں تو وہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں اور مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، یہ جمع مذکر سبھی ہو سکتے ہیں. متکلم کے لحاظ سے بھی یہ ہے کہ جب میں ایک متکلم بھی، جیسے میں متکلمہ ہوں، مفردہ ہوں، میں بات کر رہی ہوں، ایک میری جگہ ایک متکلم بھی بات کر سکتا ہے جو کہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، یا متکلمان دو بھی بات کر سکتے ہیں، مفرد مذکر بھی بات کر سکتے ہیں، یعنی مثنیٰ مذکر بھی بات کر سکتے ہیں، مثنیٰ مؤنث بھی بات کر سکتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے. اسی طرح زیادہ سارے لوگ بھی ایٹ دا ٹائم بات کرتے ہیں اور زیادہ ساری خواتین ہی بات کرتی ہیں ایٹ دا ٹائم. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیں کہ یہ ضمائر جو ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں، مخاطب کے لیے، غائب کے لیے اور متکلم کے لیے. اس کے بعد ضمائر متصلہ جو ہیں، آپ یہاں دیکھیں، اگر آپ کو یہ یاد ہو گیا نا، ضمائر منفصلہ کا یہ چارٹ یاد ہو گیا، تو آپ کو ضمائر متصلہ بآسانی یاد ہو جائیں گے. اس میں صرف یہ ہے کہ ہوا کا ہو جو ہے یہ اسم کے ساتھ جڑ کے لکھا جاتا ہے. آگے میں امثلہ دوں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مذکر کے لیے ہو اور مؤنث کے لیے ہا. یہاں ہما ایسا ہی ہے، ایک جیسا ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں چھوٹا سا ڈیش لگا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جڑتا ہے. دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو اس طرح ہی ہیں، یہ چار بالکل اپنے غائب کی طرح ہی ہیں، یعنی ضمائر منفصلہ غائبہ والی ہی ہیں. اور یہاں آپ نے یہ والی تھوڑی سی یاد کرنی ہوں گی. اور متصلہ ضمائر جو ہیں مخاطب کی، وہ کا، کی، کما، کم اور کم کنہ ہے، ان سے تھوڑا سا ہٹ کر ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح متکلم کی جو ہیں وہ یا ہے جو کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی زیر کے ساتھ ہوتی ہے، اور نون الف نا جو ہوتی ہے وہ اور یا ہمارے کے معنی دیتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں، یہ چاروں کے لیے مثنیٰ مذکر و مؤنث اور جمع مذکر و مؤنث کے لیے ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں. تو یہ چارٹ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا، اسے یاد کر لیجئے گا تاکہ. آئیے مندرجہ بالا ضمائر کو اس مثال کے ذریعے سے مزید سمجھتے ہیں. مثال آپ کے پاس ہے صدیقن، جس کے معنی ہے ایک دوست. چونکہ یہ اسم نکرہ ہے تو اس کے لیے میں نے ترجمہ ایک دوست لکھا ہے. اس اسم کو عدد و جنس کے لحاظ سے اگر ہم جانچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مفرد مذکر اسم ہے، مگر یہ جانچ آپ یاد رکھیے گا کہ صرف منفصل ضمائر کے لیے ہی ہو رہی ہے. اب لیے گئے جدول کی ترتیب سے اس اسم سے مطابقت رکھنے والے ضمائر سوچیں. جو بھی جدول آپ نے پچھلی سلائیڈ میں لیا ہے اس سے مطابقت رکھنے والے ضمائر منفصلہ ہم نے سوچے تو وہ کیا ہیں؟ ہوا، انتا اور انا ہیں، جو مفرد مذکر اسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب چونکہ ہم نے اس دوست کے بارے میں بتانا ہے یا اس سے بات کرنی ہے یا اس نے خود اپنے بارے میں بتانا ہے، تو ذہن میں یہ رکھیں کہ جب بھی منفصل جو ضمائر ہوتی ہیں وہ جب لگانی ہو کسی بھی اسم کے ساتھ تو وہ شروع میں لگائی جاتی ہے.
اور فاصلے پر لکھی جاتی ہیں۔ اب جیسے یہاں پر آپ کے پاس ہے 3 جملے ہیں، یہ اسے ایک نہ سمجھیے گا۔ اگر ہوا کے ساتھ میں بولوں ہوا صدیقن تو وہ ایک دوست ہے کا جملہ بنے گا جو کہ غائب ہوگا۔ انت صدیقن اگر میں اس سے بات کر رہی ہوں گی تو میں کیا کہوں گی؟ تم ایک دوست ہو۔ انا صدیقن جب وہ خود کہہ رہا ہوگا تو وہ کہے گا میں ایک دوست ہوں۔ تو 3 جملے ہو گئے، یہ ضمائر جو ہیں منفصلہ کے ساتھ ہو گئے۔ اب یہاں پر دیکھیں ضمائر متصلہ کے ساتھ کچھ مثالیں دیکھ لیں، لیکن اسم میں نے یہی استعمال کیا ہوا ہے صدیق۔ صدیقھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا دوست۔ اب میں نے یہاں پر ہا الف ہا لکھا ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں بتاتی ہوں اس بارے میں۔ اسی طرح جب میں نے یہاں پر متصل ضمیر جو ہے وہ لگائی کما، صدیق کما، تو تم دونوں کا دوست اس کا ترجمہ بنا۔ اور صدیقنا اگر نون الف نہ لگایا، یہ ضمیر متصل تھی، میں نے پیچھے آپ کو سلائیڈ میں دکھایا ہوا ہے، جدول کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا، یہ متصل متکلم کی ضمیر ہے تو اس کا ترجمہ بنتا ہے ہمارا دوست، ہم دونوں کا دوست یا ہم سب کا دوست۔ اس زمن میں ایک چیز ذہن میں نشین کر لیں کہ جب ہم ملکیت، یعنی جب بھی آپ دیکھیں یہاں پہ ان جملوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ملکیت ظاہر کر رہے ہیں، یعنی اس کا دوست، تم دونوں کا دوست، ہمارا دوست، ہم سب کا دوست۔ اس طرح کے الفاظ یا جملے اگر آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں تو یہ ملکیت ظاہر کرتے ہیں، یعنی وہ کسی کا دوست ہے، میرا دوست ہے، تمہارا دوست ہے، ملکیت ظاہر ہو رہی ہے نا۔ تو جب ہم ملکیت کسی اسم کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ اسم سے جنس و عدد کے لحاظ سے بھی مماثلت رکھے، یعنی وہ ملکیت کسی مؤنث کی بھی ہو سکتی ہے، مثنیٰ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ اگر ملکیت مفرد ہے وہ مثنیٰ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ اگر مثنیٰ ملکیت ہے تو وہ مفرد کی بھی ہو سکتی ہے، 2 گھر کسی ایک کے بھی ہو سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ملکیت کے لحاظ سے عدد اور جنس کو ہم لوگ یہاں پر اس قاعدے کو نہیں لاگو کرتے۔ یعنی اس مثال میں دوست مؤنث کا بھی ہو سکتا ہے، جمع اشخاص کا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی بس ایک چیز کا آپ نے ذہن میں ایک بات یاد رکھنی ہے یہ کام کرتے ہوئے کہ ان جو بھی ہیں ضمائر متصلہ جو ہیں انہیں اسم کے بعد آخر میں جوڑ کے لکھا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ان کو الگ سے نہیں لکھتے، منفصلہ کی طرح جوڑ کے ان کو اسم کے بعد لکھا جاتا ہے، اور یہ ملکیت ظاہر کرتی ہیں۔ ان کے بارے میں مزید وضاحت باذن اللہ تعالی اپنے آگے آنے والے دروس میں ہم لیں گے، جمل بھی بنائیں گے ان سے۔ بس آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ضمائر کیا ہے، کس طرح کی ہوتی ہیں اور کس کس کے لیے کیسی ہوتی ہیں۔ ایک دلچسپ چیز کا اضافہ اور بھی کر لیں کہ ضمیر کے ساتھ کسی اسم نکرہ کو جب بھی ہم اسم لکھتے ہیں نا، جیسے آپ نے یہ اسم نکرہ کے ساتھ ضمیر لکھ لی ہے، یہاں پر آپ نے 3 جملے بنائے، تو اس سے ایک چھوٹا سا یعنی مختصر سا جملہ بھی ہم عربی میں بنانا سیکھ گئے ہیں۔ یہاں پر آپ نے ایک دلچسپ حقیقت آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب آپ نے ایک ضمیر کو یعنی ضمیر منفصل کو آپ نے اسم نکرہ کے ساتھ، ذہن میں رکھیے گا، اسم نکرہ کے ساتھ لکھ لیا، بنایا، تو آپ نے ایک جملہ اسمیہ بنا دیا اس سے، یعنی ایک جملہ بنا دیا اس سے۔ یہ ایک عبارت نہیں ہے، یہ ایک مکمل جملہ بن گیا، لیکن مختصر ترین مکمل جملہ بنایا عربی میں۔ اب نیچے دی گئی خالی جگہوں کو مناسب ضمیر سے پر کریں، بننے والی عبارت کا ترجمہ کریں، مزید یہ بھی بتائیں کہ وہ جملہ ہے یا نہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ایک مشق دے دی ہوئی ہے آپ کو۔ آپ دیکھیں پہلے کالم میں آپ اسماء دیکھیں گے، اور اسم کو جب بھی آپ دیکھا کریں نا تو اسے وسعت کے لحاظ سے جانچا کریں، اس کے بعد آپ اس کو عدد کے لحاظ سے جانچا کریں، اور پھر کیا کہتے ہیں اسے جنس کے لحاظ سے بھی جانچا کریں۔ تو پہلا اسم میرے پاس تھا مسلمہ، میں نے اسے وسعت کے لحاظ سے جانچا تو یہ اسم نکرہ ہے، اور جنس کے لحاظ سے میں نے دیکھا تو یہ مؤنث ہے، اور اگر عدد کے لحاظ سے اسے میں نے جانچا تو یہ عدد کے لحاظ سے مفردہ ہے۔ تو مفرد مؤنث اسم ہے، اور اس کے لیے ضمیر منفصل جو ہیں میرے پاس وہ ہی انتی اور انا میں نے لگا دی ہے ان کے ساتھ۔ ضروری نہیں ہے، ابھی میں آپ کو جملے بتا رہی ہوں کہ جملے آپ جب بولنا چاہیں کسی کے لیے تو کس طریقے سے آپ ضمائر کا استعمال کر سکتی ہے نا۔ تو جملے یہ والے ضمائر لگا دیے منفصلہ والے، تو 3 جملے بن گئے، وہ مسلمان ہے، تم مسلمان ہو، میں مسلمان ہوں، اور یہ ایک جملہ ہے، عبارت نہیں ہے۔ المعلمون اگر وسعت کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک معرفہ اسم ہے، کیونکہ یہ معرف باللام ہے، الف لام سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ ایک جملہ نہیں بن رہا، اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ اساتذہ، تم اساتذہ، یا ہم اساتذہ۔ اور طالبان دیکھیں تو یہ جملہ بن جائے گا۔ اسی طرح
چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ مختلف طرح سے دیکھ سکتے ہیں، اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں. جب بھی کوئی سوال آپ کو ملے، کوئی مشق آپ کو کرنی ہو، نیٹ پہ بہت ساری پڑھی ہوئی ہیں، آپ لیں، مشق کریں اس سے، اور دیکھیں کہ اپنے پرانا جتنا بھی سبق ہے اس کو دہرائیں. اور یہاں پر میں نے ضمیر متصل لگا دیے ہیں اس کے ساتھ. کوئی بھی ضمیر متصل لگا لی، کتابی، میری کتاب. یہ جملے تو ہوتے نہیں ہیں، یہ ملکیت ظاہر کرتے ہیں کسی بھی اسم کی، کسی بھی چیز کی ملکیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ایک عبارت بنا دیتے ہیں. آپ سمجھیں کہ یہ عبارت جو ہوتی ہے یہ جملے کا حصہ ہوتی ہے. جملے میں مزید اضافہ کوئی بات آپ نے لکھنی ہو، ایک یہ جملہ ایسا بنانا ہوگا جس کے اندر میری کتاب کا ورڈ بھی ڈالنا ہو آپ نے، یا یہ عبارت بھی ڈالنی ہو، تو آپ کس طریقے سے عربی میں لکھیں گے؟ تو ضمائر متصلہ کے ساتھ اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح مختلف عربی اسماء کو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، لے کر مشق کریں، اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافے کے ساتھ سیکھے گئے قواعد آپ دہرا سکتے ہیں جب بھی کوئی آپ مشق لیں. نیچے دی گئی مشق کی خالی جگہوں کو جملے میں موجود پہلے اسم کی مناسبت سے درست ضمائر منفصلہ سے پر کریں. یہاں پر آپ کو ایک اور چھوٹی سی مشق دے دی ہوئی ہے، آپ کے سامنے ضمائر جو ہیں منفصلہ ضمائر کی ایک لسٹ دی ہوئی ہے. یعنی ایک خالی جگہ کے لیے آپ کے پاس کتنی آپشنز ہیں؟ 5 آپشنز ہیں. ان 5 میں سے کون سی جو ہے وہ آپشن درست رہے گی اس خالی جگہ پر کے لیے، آپ یہ خود دیجیے گا. درج ذیل 2 کالم میں اسم، کتاب اور حرف لام، یعنی حرف جو ہے وہ لام، یہ حروف ہوتے ہیں نا، یہ بھی ہم پڑھیں گے آگے جا کر کہ حروف کیا ہوتے ہیں، ان کی وہ کیوں ضروری ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لی جو ہے حرف، اس کا یہ لام نہیں ہے، یہ لی ہے عربی میں. اس کے معنی ہوتے ہیں لیے. میں ترجمے کے ساتھ آگے جا کر آپ کو دوں گی بہت سے حروف، تو آپ دیکھ لیجئے گا. ان کو ضمائر متصلہ کے ساتھ ملا کر دیکھیں اور ان کا ترجمہ کرنے کی مشق کریں. نیز ایک مزید معلومات کا اضافہ یہ بھی کر لیں کہ ضمائر متصلہ عربی میں اسم کے علاوہ فعل اور حروف کے ساتھ بھی لگائی جاتی ہیں. چونکہ ہم علم نحو سے متعلق معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، اس سے متعلق قواعد سیکھ رہے ہیں، اس لیے ان اسباق میں ہم حرف اور اسم کو مثالوں کا حصہ بنائیں گے. آپ کے پاس ہے کتابی، کتابنا، کتابو کا کسی بھی اسم کو لے کر اگر آپ ضمائر متصلہ اس کے ساتھ لگا کے، یعنی جو ملکیت کی ضمائر آپ نے سیکھی ہیں وہ لگا کے آپ دیکھیں، غائب کی، متکلم کی اور مخاطب کی، تو آپ دیکھیں ان کا ترجمہ بھی مختلف بنتا ہے. جیسے کتابی، میری کتاب، اور کتابنا، ہم دونوں کی کتاب یا ہماری کتاب. ہم سب کی مذکر مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، مثنیٰ مذکر مؤنث بھی ہو سکتے ہیں. کتابو کا، تمہاری کتاب، یعنی یہ کتابو کا صرف مذکر جس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں نا، وہ مذکر مفرد مذکر کے لیے بولا جاتا ہے. کتابو کا تمہاری کتاب، کتابو کی تمہاری کتاب ہی ہے، لیکن اردو میں مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ مفردہ مؤنثہ کی ہے کتاب. کتابکما، یہاں مثنیٰ مذکر مثنیٰ مؤنث دونوں آ سکتے ہیں، یا مذکر مؤنث بھی آ سکتے ہیں. کتابکما، تم دونوں کی کتاب، اس میں دونوں مذکر مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، دونوں مذکر بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں مؤنث بھی ہو سکتی ہیں. کتابکم، یہ صرف جمع مذکر کے لیے، مخاطب کو جن کو کہتے ہیں تم سب کی کتاب. کتابکن، تم سب کی کتاب، لیکن اس میں مجھے بتانا پڑ رہا ہے اردو میں کہ یہ تم سب جو ہیں وہ مؤنث ہیں. اور کتابہ، اس کی کتاب، اب یہ مفرد مذکر کی کتاب ہے، اس کی کتاب جو کہ غائب ہے. کتابہ، اس کی کتاب لیکن مفردہ مؤنثہ کی ہے. کتابہما، ان دونوں کی کتاب، اور وہ دونوں جو ہیں غائب وہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں، دونوں مؤنث، دو مؤنث بھی ہو سکتے ہیں اور مذکر مؤنث بھی ہو سکتے ہیں. کتابہم، ان سب کی کتاب. یہاں پر شرط آ گئی، ہم صرف مذکر کے لیے استعمال ہوگا، جمع مذکر کے لیے، غائب جو ہیں ان کے لیے. اور کتابہن، ان سب کی کتاب، یہ مؤنث ہو سکتی ہیں، جمع مؤنث. اگر میں حرف لام کے ساتھ کسرہ لگا کے لی بولوں، جس کے معنی کیا ہیں؟ میری، لیے، لی میری، لنا ہمارے لیے، لکا تمہارے لیے، لکی تمہارے لیے، لکوما، یعنی ہم یہ تم کا لفظ جو ہے نا ان کے سے استعمال کریں. لکوما، تم دونوں کے لیے، لکم، تم دونوں، تم سب کے لیے، تم سب جمع مذکر کے لیے. لکنہ، تم سب جمع مؤنث کے لیے. لہو، اس کے لیے. لہا، اس کے لیے، لیکن یہاں مؤنث آ جاتی ہے، مفردہ مؤنثہ. لہما، ان دونوں کے لیے. اب وہ دونوں جو ہیں مثنیٰ، وہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، مذکر مؤنث بھی ہو سکتے ہیں. لہم، ان سب کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ جمع مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور لہن جمع مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور میں نے پہلی 2 عبارتوں کا ترجمہ آپ کی آسانی کے لیے یہاں لکھ دیا ہے، باقی آپ دیکھیں اسی ترجمے سے آپ مختلف جو ہیں، جیسے میں نے ابھی بتا دیا، تمام میں نے آپ کو دہرا بھی دی ہیں ترجمہ کس طرح کرتے ہیں. اب ہم اس طرح جو ہے
کی عبارت مختلف انداز، یعنی شکرن کے ساتھ آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کاف لگا ہوتا ہے، کما لگا ہوتا ہے، مختلف طرح کا لکھا ہوا ہوتا ہے، مختلف انداز میں عربی میں لکھے ہوئے پاتے ہیں۔ اس کی وجہ گفتگو کے 3 ممکنات ہوتے ہیں اور ان کے مطابق ضمائر متصلہ کا استعمال، جسے آپ بخوبی نیچے کی مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ کے سامنے ہے، اسے اچھی طرح دیکھ لیں، ترجمہ میں نے لکھ لیا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ شکرن لہو، اس کا شکریہ، شکرن لکا یعنی شکرن لک، شکرن لکی، شکرن لکوما۔ ہم جب مخاطب سے اس طرح بات کرتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہوں گے شکرن لکم اس طرح ہوتا ہے نا، جیسے السلام علیکم، السلام علیکن، السلام علیکہ، السلام علیکی، اس طرح ہم بولتے ہیں عربی میں۔ تو علیکہ، علی کے ساتھ بھی دیکھیں آپ یہ مخاطب کی اگر ضمائر مختلف طرح سے اگر تبدیل کریں تو ہم لوگ مخاطب جس طرح کا بھی ہوتا ہے ہم اس کو اس طریقے سے بھی مخاطب کریں تو ہمیں زیادہ اچھا امپریشن آتا ہے، پتہ چلتا ہے سننے والے کو، سامع کو یا ایک عربی دان کو کہ اسے عربی کے رموز اوقاف معلوم ہیں۔ تو یہ تھا آج کا درس۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، دل سے شکریہ کہ آپ میرا جو ہے وہ اس میں حاضری دیتے ہیں اور سنتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم مزید عربی کے مختلف قواعد کو ڈسکس کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔